ہے جس کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود ایمان نہیں ہے، وہ یتیم ہے، وہ مسکین ہے، وہ غریب ہے، اور خدا کعبہ کی قسم جس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں، پہننے کو کپڑا نہیں اور رہنے کو چھت نہیں، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے مگر ایمان کی دولت سے مالا مال ہے، وہ یہاں بھی امیر ہے وہاں بھی امیر ہے۔ ایمان ایک ایسی دولت ہے، فرمایا لا الہ الا اللہ کو نہ چھوڑنا۔ ابا جی وہ کس لیے؟ سننا، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں بیٹا لا الہ الا اللہ میں اتنی طاقت ہے، کائنات کی ہر چیز کو اٹھا کر اگر ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھا جائے، ترازو رکھو، ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دو، دوسرے پلڑے میں کائنات کی ہر چیز کو سوائے اللہ کے ہر چیز کو رکھ دو، تو فرمایا لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری پڑ جائے گا۔ کتنا بھاری پڑے گا؟ کہ اتنا وزن ہوگا کہ ٹوٹ کے نیچے گر جائے گا۔ کائنات کی اگر ہمیں یہ کہہ دے وہ سامنے گاڑی اوپر ٹنگی کھڑی ہے، ٹنگنے میں وہ کھڑی ہے، ہمیں یہ کہہ دیا جائے ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دو، دوسرے میں یہ گاڑی اڑا کے رکھ دو، لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری پڑ جائے گا۔ ہم میں سے میجورٹی ایسے دوستوں کی بیٹھی ہے کیونکہ کلمہ ہمیں ورثے میں ملا ہے، ہمارے ماں باپ مسلمان تھے، ہم نے سٹرگل نہیں کی۔ کلمے کی عظمت پوچھنی ہے تو بلال سے پوچھو، جناب یاسر سے پوچھو، جناب خبیب سے پوچھو، جناب عثمان غنی سے پوچھو، حضرت صدیق اکبر سے پوچھو۔ جانتے ہو صدیق اکبر کی شان کیا تھا؟ خدا کی قسم بنو تمیم کے سردار، لوگ آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات نہیں کرتے، اپنے فیصلے ان سے کرواتے۔ جب دامن رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے، لوگ داڑھی کھینچ رہے، داڑھی زلفیں کھینچ رہے، پگڑی اتار کر تار تار کر دی، کپڑے پھاڑ دی، ٹھٹے مار، تماچے مار، کوئی تھوک رہا ہے، کوئی گالیاں دے رہا ہے، سب کچھ برداشت کیا مگر دامن رسول کو نہیں چھوڑا۔ اللہ 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 اللہ، ارے وہ سب کچھ دے کر، ہر چیز لٹا کر، تن من دھن ہر چیز دے کر انہوں نے محبت خدا اور محبت مصطفیٰ کو خرید لیا ہے، اور ہم ہر چیز دے کر ہر چیز کا سودا کرنے کو تیار ہیں، ہر چیز کا۔ ہم ایمان کے لیے ہر چیز کا سودا کرنے کو تیار ہیں۔ مسجد میں جوتی اٹھا لی، کیا ہمارا ایمان اتنا سستا ہے؟ ایک جوتی پہ سودا۔ رومیٹ کا ہم نے موبائل اٹھا لیا، رومیٹ سیلری لے کر آیا، چپکے سے اس کی جیب میں سے پیسے نکال لیے، 10 روپے کے درہم بھی نہیں کھاتے۔ ایمان کا سودا، ایمان ہمارا اتنا سستا ہے، 10 روپے میں 200 روپے کا موبائل، ارے 20 روپے کی جوتی، اس پر ایمان کا سودا۔ اور وہ کیا فرما رہے ہیں؟ ایک طرف ہر چیز رکھی جائے، ہر چیز۔ اگر یہاں یہ کہہ دوں ایک طرف برج خلیفہ کو رکھا جائے اور دوسری طرف کلمے کو رکھا جائے، کلمے کا پلڑا بھاری پڑ جائے گا، آپ ہکے بکے ہو جائیں گے، اوئے پیر صاحب کیسی بات کر گئے، برج خلیفہ اتنا بڑا، لا الہ الا اللہ اتنا چھوٹا، یہ کیا بات ہوئی؟ اس کا تو اتنا وزن ہے۔ اصل میں پیر صاحب جو ہے نا، ان کو بڑا نالج نہیں، اتنی بڑی بات کہہ دی۔ نہیں نہیں نہیں، برج خلیفہ کیا چیز ہے؟ ارے سنو، تمام پہاڑوں کے دفینے، تمام دریاؤں کے دفینے، تمام صحراؤں کے دفینے، تمام جنگلات کے دفینے، تمام سمندروں کے دفینے، جمادات، نباتات، حیوانات، انسان، حشرات الارض، اور تو اور رہا لوح، قلم، عرش، کرسی، چاند، سورج، جن، ملک، فلک، جبرائیل، میکائیل، ادرائیل، اسرافیل، تمام ملائک، ہر چیز کو اٹھا کر فرمایا سوائے میں اللہ کے، ہر چیز کو ایک پلے میں ڈال دو اور دوسرے میں لا الہ الا اللہ کے پلے کو ڈال دو۔ لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری کیا ہوگا؟ فرمایا اتنا وزنی ہوگا کہ ٹوٹ کے نیچے آ گرے گا۔
اللہ اور اتنی بڑی دولت ہم سب کے پاس موجود ہے. سبحان اللہ. ہم سب صاحب ایمان ہیں الحمدللہ، ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہم میں مسکین کون ہوا؟ جس کے پاس درہم نہیں ہے وہ مسکین ہو گیا. جس کی جیبیں خالی ہیں وہ مسکین ہے. ارے مسکین وہ ہے جس کے پاس کلمہ نہیں ہے. مسکین وہ ہے جس کے پاس ایمان نہیں ہے. اور ایمان، اقبال کہا کرتے تھے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دلو نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ایمان کے لیے لازم ہے تیری آنکھ میں ایمانو، ایمان کے لیے لازم ہے تیری زبان میں ایمانو. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. ایمان یہ ہے زبان سے اقرار کرے، دل سے تصدیق کرے. اور المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. فرمایا مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو جائے. ہمارے ہاتھ اور زبان سے تو باپ ہی محفوظ نہیں ہے. ہم تو ٹیلی فون پہ باپ پہ گرما گرمی دکھا دیتے ہیں، گالیاں تک شروع ہو جاتے ہیں. ایک ماں نے اگر ہم سے پیسے منگوا لیے نا ہفتے میں دوسری بار میرا پتر میں چیک اپ کرانا ہے میرا ویر میرے کو پیہ کو نہیں پیہ کھال دے، ہم یوں شروع ہو جاتے ہیں تینوں ہر ویلے پیہ نہیں پئیے بہن دا میں فلانا. اصل میں بہن دا فلانا خود کو کہتے ہیں، خود کو نہیں کہتے. اصل میں ماں کو گالی دے رہے ہوتے ہیں. میری فلانی نو فلانا ہوئے، وہ دی فلانی نو وہ ہوئے، وہ دی اتنی یہ ہو جائے. وہ جو گالیاں ہم دیتے ہیں نا باپ کو کھڑے ہو کے، وہ باپ کو نہیں دیتے، خود کو نہیں دیتے. میں پہن دا اتے پہ جاواں، میں ماں دے اینڈ ہو جاواں، خود کو نہیں دیتے، باپ کو گالی دے رہے ہوتے ہیں. ہم اس کے کان میں ڈال رہے ہوتے ہیں. ہمارا بس نہیں چلتا، باپ کی گردن دبوچ دیں، ماں کی گردن دبوچ دیں. ہماری تو پوزیشن یہ ہو کے رہ گئی ہے. ہماری زبان سے تو یہ بھی محفوظ نہیں ہے. رومیٹ کہاں محفوظ ہوں گے، ارباب کہاں محفوظ ہوں گے، دوست کہاں محفوظ ہوں گے. یہاں نہیں تو ادھر ادھر گلا کر دیا. کیا کہا؟ ایمان کو سلامت رکھنا، لا الہ الا اللہ کا ورد رکھنا. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تجھ سے خدا نہ خواستہ کوئی غلطی کوئی گناہ سرزد ہو جائے، فرمایا جلدی سے کلمے کا ورد کر لے کہ کلمے کا ورد کرنے سے اللہ گناہوں کے دفتر کو صاف فرما دیتا ہے. اور فرمایا کلمہ پڑھا کرو. کیا پڑھا کرو؟ بولو نا، کلمہ پڑھا کرو. اب تو کلمہ ہی نہیں پڑھا جاتا، ہماری زبانوں میں کلمے بھی نہیں رہے. کلمہ ہی ہمیں یاد نہیں رہتا. ہم سے سارے کام کرا لو. اس وقت پوچھا جائے نا انڈیا کی ٹاپ کی گلوکارہ کا نام کون سا ہے، کہتا ہے یہ. انڈیا کا ٹاپ کا ڈانسر کون سا ہے، یہ. ٹاپ کا سنگر کون سا ہے، یہ. پاکستان کی ٹاپ کی گلوکارہ یہ. ٹاپ کی جو آرٹسٹ ہے، اداکارہ ہے، کیا نام ہے، یہ شادی کہاں کی ہے، امریکہ میں. کس کے ساتھ؟ ڈاکٹر کے ساتھ، فلانے کے ساتھ. یعنی پورا ڈیٹا پتا ہے، پورا ڈیٹا پتا ہے، سب کا پتا ہے. اگر پوچھو ابو بکر صدیق کون ہے تو کوئی پتہ نہیں. جناب عمر فاروق کوئی پتہ نہیں. جناب عثمان غنی کوئی پتہ نہیں. جناب مولا علی کوئی پتہ نہیں. تم بزرگان دین کے بارے میں پوچھو، جن بزرگوں کے صدقے میں ہمیں کلمہ نصیب ہوا، داتا زاد کون تھے کوئی پتہ نہیں. ان کی تعلیمات کیا تھی کوئی پتہ نہیں. بابا فرید کون تھے کوئی پتہ نہیں. غوث پاک کون تھے کوئی پتہ نہیں. خواجہ اجمیری کون تھے کوئی پتہ نہیں. یار ان سب کا پتہ ہے، ان کا پتہ رکھنے کو تیار نہیں. یہ کون ہے؟ یہ ہمارے محسن ہیں جن کے ذریعے سے ہمارے بڑوں کو کلمہ نصیب ہوا ہے. اور اللہ فرماتا ہے ہر جزا اور احسان الا الاحسان. احسان کا بدل احسان کے ساتھ دو. یہ جائے کہ ہم ان کی تعلیمات پہ غور کریں، ہمیں ان کا پتہ ہی نہیں. ایک سے میں نے پوچھا، میں نے کہا یار ام المومنین اما عائشہ صدیقہ کے بارے میں بات پوچھ رہا تھا. یعنی کہ میں نے کہا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، کہنا ہاں جی میرے چاچی ہے نا وہ تیدن عائشہ ہے. میری چاچی ہے نا، چاچی وہ تیدن آتی ہے عائشہ ہے. اس کو پتہ ہی نہیں ام المومنین کی بات پوچھ رہا ہے یا میری کزن کا نام پوچھ رہا ہے. اندازہ کیا، پتہ ہی نہیں. باقی جان کی باتیں پوچھ لو. خدا کے بندو یہ ایمان بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. ہمیں ورثے میں مل گیا ہے. ہماری ماں مسلمان، ہمارا باپ مسلمان، ہمیں یہ ٹرانسفر ہو گیا کلمہ. اس لیے کلمے کی حقیقت کا نہیں پتا. اپنے آپ کو غریب نہ سمجھا کرو، اپنے آپ کو مفلس نہ سمجھا کرو، اپنے آپ کو بیچارہ نہ سمجھا کرو، اپنے آپ کو کمزور مت تصور کرو. تم صاحب ایمان ہو، اپنی طاقت کو سمجھنے کی کوشش کرو. تم گندی نالی کے کیڑے نہیں ہو، ارے تم گلشن مصطفیٰ کے پھول ہو.
چیز رکھو. یہ تو لا الہ الا اللہ کا وزن ہے, لا الہ الا اللہ کا وزن. اور اگر اس میں محمد رسول اللہ شامل کر دیا جائے پھر کیا؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو پتھر مارے جا رہے ہیں, آئے ہیں پتھر کھا رہا ہے, داڑھی نوچی جا رہی ہے, اور وہ لوگ جو اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے ایسے بات نہیں کرتے تھے, ہاتھ باندھ کر کے یوں کھڑے ہوئے, نگاہیں جھکا کے کھڑے ہوتے. عرب کے لوگ فیصلے ابو بکر صدیق سے کرواتے. بنو تمیم کا سردار دامن رسول صلی سے وابستہ ہو کے کلمہ پڑھنے کی سزا کیا لے رہا ہے؟ کوئی داڑھی نوچ رہا ہے, کوئی مار رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی پرواہ نہیں کی, کچھ نہیں کیا, نشے میں مخمور. ہجرت کی رات آئی نہیں, اب کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کب ہوگی؟ کہا تم تیار رہو, تیاری کرو, جیسے ہجرت کا وقت آیا نا میں تجھے بتا دوں گا. کہنے لگے اچھا. اب ہجرت کی شب آ گئی. ہجرت کی جب شب آئی, آدھی رات کا وقت ہے, نبی علیہ السلام نے اپنے بستر پر مولا علی کو سلایا اور سمجھا دیا, مانتے ہیں ایسے ایسے فلاں فلاں کیا, مانتے ہیں, ان کو دے دینا, اور تم ایسے کرنا, صبح اٹھ کے تم پیچھے مدینے آ جانا, میں جا رہا ہوں, میرے بستر پہ چادر اوڑھ کے سو جانا. وہ چادر اوڑھ کے سو گئے. سرکار باہر نکلے, ننگی تلواریں لے کر, دشمن کھڑے ہوئے ہیں کہ نبی باہر نہ نکلے, ہم نے آج اس کا قتل کرنا ہے, نعوذ باللہ. اور اللہ نے فرمایا کنکر اٹھا کر ان کی طرف پھینک. جب پھینکے اللہ فرماتا ہے ہمارا مہتا ادھر مہتا ولیکن اللہ رما, نبی جو کنکر تو نے پھینکے, تو نے نہیں پھینکے, ہم نے پھینکے. اللہ سبحان اللہ, اللہ. سرکار ان کے جھرمٹ سے باہر آئے, ابو بکر صدیق کے دروازے پہ آئے, بات سننا پڑے, عشق کی بات ہے. جب وہاں پہنچے تو سرکار نے کیا کیا؟ دستک نہیں دی, بوا نہیں کھڑکایا, دستک نہیں دی. دروازے کے بالکل قریب جا کے ہلکی سی آواز میں کہا ابو بکر. میری بات آواز آ رہی نہیں, بات سمجھ رہی؟ کیا کہا؟ جنا کنات نہ ٹو لئی. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آواز آ رہی ہے؟ کل جمعہ ہے, کل آپ خطبہ سنیں گے تو سارا عربی میں سنیں گے, سمجھتا ہوں آنا کوئی نہیں, تسی چپ کر کے پورے آنے سوئے میں دے گئے کہ الحمدللہ جمعہ پڑھے ہیں. سننا ذرا کیا کیا؟ دستک نہیں دی. رات کون سی تھی؟ آدھی رات میں تو بندہ سو جاتا ہے نا, آدھی رات کا وقت ہے, دستک نہیں دی. دروازے کے قریب جا کے کہا ابو بکر. جیسے یہ کہا نا, فوراً سے پہلے دروازہ کھلا, ابو بکر صدیق باہر آ کھڑے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آ کھڑے. سرکار نے دیکھا اور دیکھ کر ارشاد فرمایا ابو بکر آدھی رات کا وقت ہے, میں نے دستک بھی نہیں دی, میں نے اونچی آواز میں بھی نہیں پکارا, تو یار ایسے دوڑتا ہوا ہے جیسے تو دروازے کے پاس کھڑا تھا. سننا ذرا غور سے, جیسے تو یار دروازے کے پاس کھڑا تھا. رو کر عرض کی یا رسول اللہ تیرے چہرے کی قسم, جب سے آپ نے فرمایا ابو بکر ہجرت کا حکم آنے والا ہے, تیاری کر, اس دن سے لے کر آج تک ہر شب دروازے کے پاس کھڑا رہتا ہوں, جاگتا رہتا ہوں, شاید آج کی شب کو آ جائے, نبی آواز دے, میں نبی کے دامن سے وابستہ ہو کر مدینے چلا جاؤں. سبحان اللہ. میں تو سو کے نہیں دیکھا, اللہ میں نے تو نیند کر کے نہیں دیکھا. عظمت تو دیکھو نہیں, ہر شب جاگ جاگ کے گزارنا. ہم ایک شب اگر ذکر خدا میں گزار دیں تو ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ہم کل یہاں سے بیٹھیں گے دوستوں کے پاس, ان کے سامنے جمعی نہ بھی آئی تو کر کر کے دکھا رہے ہوں گے بھئی کیا بات ہے, ان کو بتائیں. رات محفل تھی نا عمران صاحب کی ورکشاپ, اس وجہ ستے تھے, لیٹ سے تھے.